بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ان عورتوں میں سب سے جوان تھی، شکل و صورت میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ باقی عورتیں کافی بڑی عمر کی تھیں، جبکہ جوان ہونے کی وجہ سے میں ان سے زیادہ کام کرتی تھی۔ آج بھی میں اپنی کمر پر سینکڑوں اینٹیں لاد کر جائے پناہ پر لے کر جا رہی تھی، پر اچانک ہی ایک اینٹ میرے پاؤں پر گر گئی۔ میں درد سے بلبلا اٹھی تھی جب اچانک ہی ایک گرجدار آواز آئی، رک جاؤ، میں ہوں تمہارے پاس، میں تمہیں ابھی ایمبولینس میں لے کر جاتا ہوں۔ یہ سن کر تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں کہ وہ شخص کہاں سے آ گیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے سہارا دے کر لے کر جانے لگتا۔ جب میں نے اسے منع کر دیا کہ مجھ سے بالکل بھی نہیں چلا جائے گا، میں وہاں تک نہیں جا سکتی، اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ بولتی، جب اچانک ہی اس نے میرے وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر تو میں شرم سے لال ہو گئی تھی۔ میرے وجود کو اس نے ایمبولینس میں بٹھایا تھا، جس کے بعد اس نے اس کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہاں بس ہم دونوں اکیلے تھے، جبکہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ شخص دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، اس کا لمبا قد تھا، کبھی بھی اس نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اس سائٹ کا مالک تھا، جو روز ہی آ کر ہماری مدد کر دیا کرتا تھا، ہم پر نگرانی کرتا تھا۔ پر وہ جانے کون تھا؟ جب اگلے ہی پل اس نے میرے پیروں کو چھوا تھا، یہ لمس محسوس کرتے ہی ایک جھٹکے سے میں نے اپنے پیر الگ کر لیے تھے۔ جب اس نے اپنی نگاہیں میری جانب مرکوز کی تھیں، اس کی بھوری آنکھوں کی تپش خود پر پڑتے دیکھ کر میں خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ میرا نام پریوش ہے۔ 1 سال پہلے میں اس ہاسٹل آئی تھی، جدھر کافی زیادہ عورتیں تھیں۔ پہل تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، میں 30 سال کی ہی تو تھی۔ جب بھی اپنا ماضی یاد کرتی تھی تو میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں الگ ہو جاؤں گی۔ میرے شوہر نے مجھے ایسے چھوڑا تھا جیسے میں کوئی ناچیز ہوں، پھر بھی میں نے صبر کر لیا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ میں اس عام سے ہاسٹل میں آرام سے رہ سکتی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ یہاں رہنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے مالک کی ہر بات ماننی ہوگی، تو یہ سن کر تو سبھی عورتوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ اس ہاسٹل میں رہ کر میرے اخراجات پورے ہو سکتے تھے۔ اگر میں کوئی اس سے اچھا سا ہاسٹل تلاش کرتی تو میرے اخراجات پورے نہ ہوتے۔ مجبوری کے تحت باقی عورتوں کی طرح میں ہاسٹل چھوڑ نہ سکی، بلکہ یہیں پر رہنے کا ارادہ کیا۔ کچھ دیر بعد مزید عورتیں ہاسٹل میں آ گئی تھیں۔ اب ہم سب مل کر روز ہی صبح سویرے سائٹ پر جاتے تھے، جدھر جا کر ہم نے محنت مزدوری کرنی ہوتی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ کام دیکھا تو پہلے میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میں اتنے نازوں سے تو پلی تھی، کبھی بھی میں نے کھانے تک کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، پر اب یہ بھاری بھرکم میٹھے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ہر عورت مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو پریوش، تم تو بہت جوان جہان ہو، تمہارا تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ لیکن میں ان سے کسی کو کیا بتاتی کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے پانی تک نہیں پیا تھا۔ مجھے میری اماں یاد آنے لگیں، پر میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بے دردی سے رگڑے اور فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کر کے ہی دم لوں گی، کیونکہ اگر مجھے ہاسٹل رہنا ہے تو یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ میں نے پہلی دفعہ جب اپنی کمر پر اینٹیں لادی تھیں تو میری کمر میں کافی درد ہوا تھا۔ یہ درد میں صبر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آگے تو اس سے بھی زیادہ درد ہوگا۔ اب روز ہی میری کمر اکڑ جاتی تھی، لیکن 1 مہینے تک میں اس سب کی عادی ہو گئی تھی، بلکہ باقی عورتوں کی طرح میں کام لیٹ نہیں بلکہ جلدی جلدی کرتی تھی۔ جب اچانک ہی ایک تیز رفتار سی گاڑی وہاں آ کر رکی تھی، ہر عورت یہی کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ یہ اسی سائٹ کا مالک ہے۔ جب میں اپنے کام میں مصروف تھی، میں نے نگاہ اٹھا کر گاڑی تک کو بھی نہ دیکھا، لیکن میری نظریں ان سفید بوٹوں پر گئی تھیں جس پر ایک رتی بھر بھی گرد نہیں تھی۔ جب ایک عورت کہنے لگی کہ واہ، یہ مالک تو کافی جوان ہے، ہم جیسوں کے لیے تو نہیں ہوگا، تبھی ایک عورت کی نظر مجھ پر گئی تھی
کہنے لگی پریوش تم بھی نظریں اٹھا کر دیکھ لو، اس حسین و جمیل مرد کو دیکھو گی تو تمہارا دل بھی للچانے لگ جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو میں نے اپنی آنکھیں زب سے بھینچ لی تھیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ میرے ماضی میں کیا ہو چکا ہے۔ میں نے پھر بھی اس شخص کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا جب ایک عورت کہنے لگی کہ لگتا ہے اس نے اسی دھول اور گرد کی وجہ سے خود کو ماسک میں لپیٹا ہوا ہے، کہیں کا نواب زیادہ لگتا ہے۔ اس کی بات سن کر ایک جھٹکے سے میں نے اپنی نگاہیں اٹھائی تھیں۔ اس شخص کو میں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سچ میں کافی ہینڈسم تھا۔ اس نے 3 پیس پہنا ہوا تھا، جبکہ اس نے ماسک سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ ہماری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بھی اینک سے چھپایا ہوا تھا۔ پھر میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ لگتا ہے آپ یہاں پر نئی آئی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے تلخ رویہ اختیار کر کے جواب دیا، جی ہاں، لیکن ان سب عورتوں سے اچھا کام کرتی ہوں اور سب سے زیادہ اینٹیں بھی میں لے کر جاتی ہوں۔ یہ سن کر تو وہ پہلے خاموش رہا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ نہ سکی، لیکن یہ جانتی تھی کہ وہ گہری سوچ میں ہے۔ نہ جانے کیوں وہ میرے چہرے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہا تھا، یا پھر اس کی نگاہیں کہیں اور تھیں۔ میں یہ نہ جان سکی، کیونکہ نگاہوں کے سامنے تو اس کی اینک تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور پھر 1000 کا نوٹ میرے آگے رکھ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ عورتیں اب چیما گوئی کر رہی تھیں کہ دیکھو تو صحیح، اتنی جوان جہان ہے، پھر بھی 1000 مل رہے ہیں، اور جو ہم بوڑھے ہو کر بھی لگی ہوئی ہیں، ہمیں تو یہ کچھ بھی نہیں دے رہا۔ پر اس مرد کو جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ اس نے تو ان عورتوں کی باتیں سنی انسنی کر دیں اور وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میں تو اس 1000 کے نوٹ کو تک رہی تھی۔ اب یہ روز کا ہی معمول بنتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ شخص آتا تھا تو پہلے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ مجھے اس کا فائدہ ہی تھا۔ میں وہ پیسے جمع کرتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کس وجہ سے مجھے دیتا ہے۔ بس مجھے یہی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ اینٹیں لاتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے میری دہاڑی دیتا ہے۔ پر اب ان عورتوں نے غلط نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے کردار پر وہ ساری عورتیں انگلیاں اٹھانے لگی تھیں۔ اسی وجہ سے جیسے ہی اگلی دفعہ وہ مجھے 1000 کا نوٹ تھمانے لگا تو میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ نہیں، آج میں تم سے یہ 1000 کا نوٹ نہیں لے سکتی۔ آس پاس عورتیں ہوتی ہیں جو مجھ پر انگلی اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے تمہیں پھنسا لیا ہے۔ کیا میں یہاں یہ سننے کے لیے آئی ہوں؟ میں کچھ بھی برداشت کر لوں گی، لیکن میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے تو میں اس ہاسٹل میں ہوں۔ اگر اس ہاسٹل سے نکل کر مجھے کسی جھونپڑی میں بھی رہنا پڑے گا، میں تب بھی اپنے کردار کی دھجیاں نہیں اڑاؤں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ نواب مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھوں پر سے وہ اینک اتار دی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بھوری آنکھیں دیکھ کر جیسے مجھے کسی کی آنکھیں یاد آئی ہوں۔ یہ چمک اور یہ کشش تو اس آنکھوں میں بھی تھی۔ جب اگلے پل اس نے میرے سامنے چٹکی بجائی، کہنے لگا کہاں کھو گئی ہو؟ نہیں لینے پیسے تو نہ لو، میں تو تمہارے فائدے کے لیے ہی دیتا تھا۔ یہ عورتیں تو ویسے بھی عیاشی کرنے کے لیے اس ہاسٹل میں آئی ہیں، پر مجھے لگتا تھا کہ تم مجبوری کے تحت یہاں آئی ہو، اسی لیے میں تمہیں 1000 کا نوٹ دے دیتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ میں تو اسی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے مجھ پر ترس آئے گا اور یہی کہے گا کہ آئندہ میں تمہیں 1000 کا نوٹ نہیں دوں گا، پر اس نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی، بلکہ مجھے یہی کہا تھا کہ وہ تو مجھے اس وجہ سے بالکل بھی پیسے نہیں دیتا کہ میں دہاڑی کرتی ہوں، بلکہ وہ تو باقی عورتوں سے مجھے الگ سمجھتا ہے۔ میں ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ساری عورتیں مجھ پر ہنسنے لگی تھیں۔ ایک عورت کہنے لگی کہ بڑی آئی اس کی توجہ بٹورنے والی، اب آ گئی نہ سمجھ، وہ تم جیسی لڑکیوں کو تو دیکھتا تک نہیں ہے، ترس کھا کر ہی تمہیں پیسے دیتا تھا کہ شاید تمہیں ضرورت ہوگی۔ میں تو تب گئی تھی۔ اب تو عورتوں کو بھی باتیں مل گئی تھیں۔ ساری عورتیں یہی سمجھتی تھیں کہ میرا دل اس نواب پر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں زیادہ اینٹیں رکھتی ہوں تاکہ مجھے زیادہ پیسے ملیں۔
جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے روز وہ نواب پھر سے آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ساری عورتوں کو بتا دوں گی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ تبھی میں نے نواب کو کہا کہ دیکھو، سب کو بتا دو کہ میں پیسوں کے لیے اینٹیں نہیں لاتی۔ میں اسی لیے یہ سب کرتی ہوں کیونکہ میں جوان ہوں، مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں وہ کام کر سکتی ہوں۔ ان عورتوں سے کئی گنا زیادہ میرے اندر ہمت ہے، جس کی وجہ سے میں اس کا استعمال کرتی ہوں، ورنہ یہ عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی چکر ہے۔ یہ سن کر تو اس نواب نے بھی آنکھیں سکیڑ کر ان عورتوں کو دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے جو بات کہی وہ سن کر تو میں سہم گئی تھی، جب اس نے گرجدار آواز میں ان عورتوں سے کہا تھا کہ ہاں ہے اس کا چکر میرے ساتھ، تم سب کو کوئی مسئلہ ہے؟ بلکہ اس کا نہیں، میرا اس کے ساتھ چکر ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، تبھی اسے روز پیسے دیتا ہوں۔ تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اور ہاں خبردار جو آج کے بعد کسی نے اس پر انگلی اٹھائی۔ یہ سن کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اتنا جذباتی ہو کر وہ عورتوں کو ڈانٹ رہا تھا، جس کی بات وہ اسی گاڑی میں واپس چلا گیا۔ میں ابھی تک اسی جگہ پر جم کر کھڑی تھی اور یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا کیا وہ سچ تھا؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کوئی خواب ہو۔ ساری عورتیں میرے اور بھی خلاف ہو گئی تھیں، لیکن اس کے اگلے ہی دن جیسے ہی وہ اینٹ مجھ پر گری تھی، میرا پاؤں بری طرح کچل گیا تھا۔ اس نے مجھے سمیٹ لیا تھا اور مجھے اسی ایمبولینس میں لے کر آیا تھا جو دور کھڑی تھی۔ اس ایمبولینس پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، میں بہت بے چین ہو رہی تھی۔ جب اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں نے میرے پیروں کو چھوا تو میرا پورا بدن کرنٹ کھا کر رہ گیا تھا، جیسے یہ لمس پہلے بھی میں نے محسوس کیا ہو۔ میں جھٹ سے بولی کہ نہیں، پلیز میں نہیں کر سکتی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ نواب بولا، دیکھو یہ سب ضروری ہے۔ اس نے ابھی بھی اپنے چہرے کو ماسک میں چھپایا ہوا تھا۔ جب مزید بولا کہ میں ایسا ویسا نہیں ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، اگر تمہارا پیر ٹھیک نہ ہوا تو پھر تم اینٹیں کیسے لا دو گی؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے تمہارا پاؤں ٹھیک ہو تاکہ پھر تم اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی اور اسے وہ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے پیروں پر اس نے پٹی لگا دی تھی۔ وہ روز ہی مجھے ایمبولینس میں لے کر جاتا تھا۔ ساری عورتیں دیکھ کر تو بس استغفر اللہ کرتی تھیں کہ نواب کو تو کوئی شرم ہی نہیں آتی تھی، جبکہ میں بھی مجبور تھی۔ میں بھی کیا کرتی؟ میرا پاؤں تو اسی وجہ سے خراب ہوا تھا کیونکہ میں اسی کی جگہ پر کام کر رہی تھی۔ شاید اس شخص کو بھی اسی بات کا احساس تھا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے، میرا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اس شخص کو تھوڑا بہت سمجھنے لگی تھی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، پر وہ ابھی بھی مجھے روز 1000 کا نوٹ دیتا تھا۔ اب وہ یہی کہتا تھا کہ پیسے دینے کا ایک اور مقصد پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میری وجہ سے تمہارا پاؤں خراب ہو گیا ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، جب ایک روز اچانک ہی مجھے گرمی کی وجہ سے چکر آیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھی نیم بے ہوشی میں تھی جب ان عورتوں کی عجیب سی باتیں میرے کانوں میں پڑی۔ وہ آپس میں یہی کہہ رہی تھیں کہ دیکھو تو صحیح کتنی بے شرم لڑکی ہے، اس ایمبولینس میں جا کر نہ جانے نواب کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے جو اب بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل کٹ سا گیا تھا۔ وہ شخص نہ جانے کہاں تھا، پر ہر عورت یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس سے کیا، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ ساری وہاں سے جانے لگی تھیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود اٹھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں خود اٹھ نہ پائی، میرا وجود بہت کمزور تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پھر سے سمیٹ لیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ اسی شخص کا مضبوط حصار ہوگا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو وہ شخص مجھے ہی گھور رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنا چہرہ ماسک میں ڈھانپا ہوا تھا، پر آج جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ایک لمحے کو تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے ہی دیکھا تو میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، گویا
مجھے کسی نے ماضی میں دھکیل دیا ہو۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اس کا چہرہ عیاں کر دوں اور وہ ماسک اس کے چہرے سے ہٹا دوں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اگلے ہی پل ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ سے اس کا ماسک ہٹا دیا تھا۔ سامنے کا چہرہ دیکھ کر میرے احسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا تھا۔ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا ستمگر تھا، جس نے میری زندگی خراب کی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اتنے عذاب برداشت کیے اور جس کی وجہ سے میں ہاسٹل میں رہ کر تپتی دھوپ میں اینٹیں اپنی کمر پر لاد کر مشقت کرتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ستمگر ہے جو اب میری مدد کر رہا ہے، پر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنے ماضی میں چلی گئی تھی۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ میری شادی اس انسان سے ہوئی تھی جس سے میں بچپن سے محبت کرتی تھی۔ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ جب اچانک ہی ہمارے رشتے نے ایک ایسا موڑ لیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ میں نے آج تک عمر کو اپنا ایک اچھا اور سچا دوست مانا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمر میرے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ میں نے دوست سے بڑھ کر اسے کچھ بھی نہیں مانا تھا۔ اسجد اور مجھے ملانے میں بھی عمر کا بہت بڑا کردار تھا۔ شادی والی رات وہ میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا تھا کیونکہ اس کی محبت اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں جب بھی اسے کہتی تھی کہ اللہ کرے تمہاری شادی بھی تمہاری پسند کی ہو، تو عمر یہی کہتا تھا، جسے میں پسند کرتا ہوں وہ تو مجھے کب سے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں اس کے درد میں اس برابر کی شریک تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی میں اس کا اداس چہرہ دیکھتی تھی تبھی میں اسے حوصلہ دیتی تھی کہ دیکھنا تمہیں بھی ایک دن تمہارا پیار مل جائے گا۔ پر جیسے ہی عمر نے مجھے بتایا کہ اس کی زندگی سے اس کا پیار تو کب سے جا چکا ہے، اس کا پیار واپس نہیں آئے گا، تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ عمر نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ شادی والی رات ہی مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی محبت اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا اور ہارا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا، میں کیسے نہ اسے حوصلہ دیتی۔ جب وہ باہر گیا تو اسجد میرے کمرے میں آ گیا۔ میں اس وقت دلہن کے روپ میں تھی۔ میں بہت پریشان تھی۔ اسجد کہنے لگا کہ پریشان کیوں ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کچھ نہیں، لیکن کہنے لگا کہ آج تک تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری شادی ہو گئی ہے۔ مجھے اسجد کو عمر کے معاملات سے دور رکھنا چاہیے، مگر اسجد مجھ پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتا تھا۔ میں نے اسجد کو کہا کہ عمر کو اس کی محبت چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ ہم دونوں بچپن سے یہی کہتے تھے کہ ہم دونوں کو ہمارا پیار ملے گا، مگر آج مجھے تو میرا پیار مل گیا، لیکن عمر بہت غمزدہ ہے۔ میری بات سن کر تو اسجد نے آنکھیں سکیڑ لی تھیں۔ کہنے لگا تمہاری بات کا کیا مطلب ہے؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے اسجد کو یہ سب کہتے سنا تو میں بھی چونک گئی تھی کہ آخر وہ ایسا رد عمل کیوں کر رہا ہے۔ میں نے تو اس سے عمر کی بات بھی کی تھی۔ جب کہنے لگا کہ تم اسے بھلا دو، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آج ہماری زندگی کی سب سے اسپیشل رات ہے، عمر کی فکر میں اس رات کو برباد مت کرو۔ پر میں کیسے عمر کو بھلا دیتی؟ اگلے روز بھی میں نے عمر کو فوراً کال کی تھی، لیکن ابھی میں عمر سے کوئی بات کرتی جب اسجد نے میرے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا تھا۔ میں ہکا بکا ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ پر شک کر رہا ہے، پر ہمارے رشتے کے درمیان میں تو میں نے کبھی بھی شک کو آنے ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے اسجد سے کہا تھا کہ شادی سے پہلے ہم دونوں نے ایک دوسرے سے یہی وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے پر شک نہیں کریں گے۔ اسجد کہنے لگا کہ میں تم پر شک نہیں کر رہا، میں بس یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ہم دونوں کو اس طرح دیکھ لے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کے سامنے عمر کے لیے فکر مندی ظاہر کرو اور پھر ہمارے رشتے کو کوئی غلط سمجھے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم عمر کو اپنی زندگی سے جتنا ہو سکے اتنا دور رکھیں۔ اس کی بات پر میں پریشان ہو گئی تھی۔
مجھے بار بار عمر کی وہ قربانیاں یاد آتی تھیں۔ عمر ہی تو مجھے چھپا کر اسجد سے ملنے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا۔ میں جب بھی رات کے 2 بجے بھی اسے کہتی تو وہ فوراً ہی اپنی بائک لے آتا تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میری منہ بولی خالہ کا بھی تو بیٹا تھا۔ تب ہی تو ہم دونوں میں کافی گہری دوستی تھی۔ شادی کے ہفتے بعد ہی اسجد اپنے بزنس کے کام کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ میرے سسرال میں بھی اتنے لوگ نہیں تھے۔ تب ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے عمر سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ تبھی میں عمر سے ملنے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ عمر ابھی بھی اسی غم میں تھا۔ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا۔ اس کا موڈ فریش کرنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی۔ اسے اپنے اور اسجد کے قصے سنانے لگی تھی، پر اس کا موڈ بالکل بھی نہ بدلا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم نے عمر سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہیں دنیا میں کون سب سے پیارا لگتا ہے۔ اس کی بات پر عمر نے اپنی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ میں شرارتاً مسکرانے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ عمر اسجد کو بھی جانتا ہے۔ اگر میں نے اسے اسجد کو بتا دیا تو یہ فوراً ہی اسے بتا دے گا۔ اسی لیے میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے اس کا نام نہیں لے سکتی۔ عمر میری بات سن کر مسکرانے لگا تھا، پر اب وہ ہر روز یہی کہتا تھا کہ مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے، تم مجھے بتاؤ گی تو میں خوش ہی ہوں گا۔ میں دل ہی دل میں عمر جیسے دوست کے ہونے پر فخر کرنے لگی تھی۔ پھر تنگ آ کر میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور اسے بتا ہی دیا کہ مجھے اسجد بہت پسند ہے۔ اس روز سے عمر اب ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ میری اماں کو یقین دلائے۔ جب میری اماں نے ایک ایسی بات کی جسے سن کر تو میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ میری شادی عمر سے ہو جائے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اماں کی بات پر تو میں ہنس کر پاگل ہو گئی، کیونکہ عمر میرا بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے کبھی بھی اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی دوستی کے رشتے کو خراب کر دوں۔ اسی لیے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اماں آپ نے تو بہت برا مذاق کیا ہے، اور خبردار جو عمر کے سامنے ایسی بات کہی۔ اماں بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ میں نے اماں کے سامنے اسجد کے لیے پسندیدگی ظاہر کرتی تھی۔ عمر نے میرا پورا ساتھ دیا تھا، پر اب عمر اداس رہتا تھا۔ عمر کو میں جب بھی اداس دیکھتی تھی تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید میں عمر سے دور جا رہی ہوں، تب ہی وہ اتنا اداس رہتا ہے۔ میں اسے لاکھ سمجھاتی تھی کہ میں تم سے دور بالکل بھی نہیں جاؤں گی، تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا سکتے ہو۔ اب تو میں عمر کے لیے بھی لڑکی تلاش کرنا شروع کر چکی تھی۔ پھر جب اچانک ہی عمر نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، پر وہ لڑکی تو اس کی زندگی سے دور ہو گئی ہے، تو یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا کہ آخر وہ لڑکی کون ہے جس نے تمہارے احساسات کی قدر نہیں کی۔ عمر کہنے لگا کہ میں اس کا نام تو نہیں لے سکتا، تم واویلا مچا دو گی اور میرے اماں ابا کو بتا دو گی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، تم مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کر سکتے ہو۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی باہر کے ملک چلی گئی ہے، عمر آنکھیں چرانے لگا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ تم مجھ سے ڈرے بغیر یہ بات کہہ سکتے ہو، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ لیکن اس کی بات عمر نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح عمر کی شادی اس کی پسند سے کروا دوں، لیکن شاید اس کے نصیب میں یہ سب لکھا نہیں تھا۔ اس روز میں ایک ہفتے بعد پھر سے عمر کے گھر گئی تھی۔ عمر ابھی بھی اداس بیٹھا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی تھی کہ تمہارے لیے میں حور پری تلاش کروں گی، پر وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے جو پسند تھی وہ تو مجھ سے میلوں دور چلی گئی ہے، اب میں چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے عمر سے کہا کہ تم اپنی زمین بیچ کر اس کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگا تھا، بولا کہ زمین بیچ بھی دوں تب بھی میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس کے دل میں تو میں تھا ہی نہیں، اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ عمر کا دل نہ جانے کس نے توڑا ہے۔ میں تو اس لڑکی کو بددعا دینے لگی کہ کاش اسے خوشی نصیب ہی نہ ہو، وہ پل پل تڑپے۔
میں اتنی بددعائیں دے رہی تھی جب غصے میں آ کر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے چپ کروایا کہ یہ کیا عجیب باتیں کر رہی ہو، خبردار جو تم نے اسے اور بددعا دی۔ یہ دیکھ کر تو میں چونک گئی تھی کہ عمر ابھی بھی اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں دل ہی دل میں یہی سوچنے لگی تھی کہ وہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے، کیونکہ میرے شوہر نے تو شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر شک کیا تھا کہ میں عمر سے ملتی ہوں۔ میں خوشی سے عمر سے پوچھنے لگی کہ نہ جانے اس لڑکی کو تو پتہ ہے کہ نہیں کہ تم اس سے کتنی محبت کرتے ہو، اسے بددعا بھی دینا برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ کہنے لگا کہ ہاں، اس لڑکی کو میری قدر نہیں تھی، اس کی باتیں سن کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا۔ جب ہی میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں، وہ کہنے لگا کہ ہاں پوچھو۔ میں نے اسے کہا کہ کیا اس لڑکی کو پتہ ہے کہ تم اس سے جنونی محبت کرتے ہو؟ میری بات سن کر عمر گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، نظر جھکا کر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ عمر نے اس لڑکی سے تو اظہار محبت ہی نہیں کیا، یوں ہی تو وہ ہار گیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یہیں سے تمہاری ہار شروع ہوئی ہے، تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس لڑکی کے سامنے اظہار کرتے، تبھی تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اگر تم نے اس لڑکی کو بتایا ہوتا کہ تم اس سے اتنی محبت کرتے ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتی۔ جب اگلے ہی پل عمر کہنے لگا کہ اب وقت گزر گیا ہے، اب تم بیتی باتیں یاد مت کرو، اپنی زندگی میں خوش رہو، اور ہاں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ اسجد دوسرے شہر گیا ہے۔ میں بھی یہی بتا رہی تھی کہ اسی کی کال آ گئی۔ میں نے جیسے ہی سنا وہ کافی غصے میں تھا، میں سہم گئی تھی۔ عمر بھی جان گیا تھا کہ یقیناً اس نے مجھ پر غصہ کیا ہے، کیونکہ میں اسے یہی بتایا تھا کہ میں عمر کے ہاں آئی ہوں۔ اسجد فوراً مجھے لے کر واپس آ گیا تھا، پر اب مجھ سے یہی کہنے لگا، میں تو شروع سے ہی جانتا تھا کہ تم نے مجھ سے پیسوں کے لیے شادی کی تھی، تمہارے دل میں تو عمر ہے جو تم اس کے پاس چلی جاتی ہو، کیونکہ عمر بھی تو تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ میں نے سب کچھ سن لیا تھا۔ جب شادی سے پہلے وہ ایک رات تم سے اظہار محبت کرنے آیا تھا، لیکن اسے لگا تھا جیسے اس اندھیرے کمرے میں تم موجود ہو، پر اندھیرے میں تم نہیں، میں تھا۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوگا۔ میں اسجد کو یقین دلانے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے تم سے پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اس لیے شادی کی کیونکہ تم میرے دل میں ہو۔ عمر میرا بہت اچھا دوست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے محبت ہو جائے، دوستی الگ ہوتی ہے۔ اسجد کہنے لگا کہ یہ تو تمہارے جذبات ہیں، پر عمر کے لیے تمہارے جذبات خالص ہیں۔ اس کی باتیں سن کر تو مجھے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی بیوی کے سامنے تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے آج تک تمہارے سامنے کسی لڑکی کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ جب اسجد کہنے لگا کہ میں نے تو اپنا دل تمہیں دے دیا تھا، مجھے لگا تھا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کہ تم بھی عمر کی طرف مائل ہو رہی ہو، عمر تم سے دیوانوں کی طرح جو محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور تنگ آ کر اس سے کہا کہ چلو ابھی عمر کے پاس جاتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جب وہ منع کرنے لگا کہ نہیں، لیکن میں اپنی اسی ضد پر اڑی ہوئی تھی، پر اس نے میرے سامنے شرط رکھ دی کہ اگر عمر نے یہ سچائی تسلیم کر لی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے تو 100% یقین تھا کہ عمر کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، وہ تو مجھے اپنا دوست مانتا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں خود ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ یوں ہم فوراً ہی عمر کے پاس گئے تھے۔ عمر نے ہم دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو چونک گیا تھا، کہنے لگا کہ سب خیر تو ہے۔ جب اسجد نے اگلے پل اس سے کہا کہ تم سے آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا جواب دینا، اور خبردار جو جھوٹ کا سہارا لیا
کیونکہ آج جیت صرف سچ کی ہوگی۔ اب تمہیں پورا موقع مل رہا ہے کہ تم اپنے دل کی ساری باتیں پریوش کے ساتھ کر سکتے ہو۔ عمر نے جیسے ہی یہ سنا اس کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں نے عمر کا ہاتھ تھاما اور اپنے سر پر رکھا تھا کہ بتاؤ آج تک تم نے جس لڑکی سے محبت کی تھی وہ کون ہے؟ عمر میری بات سن کر ساکت ہو گیا تھا، جبکہ اب وہ ازجد کو دیکھ رہا تھا۔ ازجد بھی کہنے لگا کہ ہاں بتاؤ عمر، میری بیوی تم سے کیا پوچھ رہی ہے؟ جب اگلے ہی پل عمر نے جو بات کہی اسے سن کر میرا وجود دہل گیا تھا۔ عمر نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ جو لڑکی اس کی زندگی میں تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، پر اسے لگا تھا جیسے وہ اس کی غلط فہمی تھی اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہاں میرا شوہر موجود تھا۔ یہ سن کر تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر سکت ہی نہ ہو۔ میں وہیں پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ میرے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک میرا شوہر تھا، جبکہ دوسرا وہ تھا جس نے مجھ سے بے وفائی کی تھی، جس نے میری دوستی کو توڑ دیا تھا۔ میں تو اسے اپنا دوست سمجھتی تھی، پر نہ جانے اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ازجد کہنے لگا کہ پریوش شاید تم بھول رہی ہو کہ میں نے تمہارے سامنے ایک شرط رکھی تھی۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہے کہ جس کے پاس تم پاگلوں کی طرح بھاگ کر جاتی ہو تمہاری محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس کے لیے جذبات ہیں۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں اس کی باتیں سن کر سہم گئی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ نہیں ازجد، میں وہ شرط بالکل نہیں مانتی، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے۔ ازجد کہنے لگا کہ نہیں، میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی مجھ سے پہلے ہی کسی اور کی ہو، اسی لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یوں ازجد نے مجھے اسی موقع پر ہی طلاق دے دی تھی۔ جبکہ عمر نے جیسے ہی یہ تماشا دیکھا تو اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا۔ ازجد کو سمجھانے لگا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جذبات کی آڑ میں غلط فیصلہ نہ لو۔ پر وہ تو وہاں سے چلا گیا تھا۔ عمر مجھے حوصلہ دینے لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل میں نے عمر کو تھپڑوں سے جڑ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ میں نے عمر سے کہا تھا کہ خبردار جو تم میری زندگی میں دوبارہ آئے، تم نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ پورے خاندان میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ میں تو عمر سے محبت کرتی ہوں، پر ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ ازجد نے سب کو یہی بتا کر اپنا پلو صاف کیا تھا کہ اس نے اسی لیے مجھے طلاق دی ہے۔ عمر کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں ہاسٹل آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اب میں اپنے ماضی سے بالکل بھی نہیں ملوں گی۔ میں جتنا چاہتی تھی کہ اپنے ماضی کو بھلا دوں، اتنا ہی اس کے قریب جاتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے پھر سے عمر کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ نواب کے بھیس میں اسی زمین پر مجھ سے کام کرواتا تھا۔ وہ مجھے روز 1000 کا نوٹ دیتا تھا، لیکن میں اسے پہچان نہ پائی کیونکہ اس ماسک سے خود کو ڈھانپ کر رکھتا تھا، جبکہ اس نے تو اپنی آنکھوں کا رنگ بھی بدلا ہوتا تھا۔ وہ بھوری آنکھیں عمر کی تھیں، میں یہ پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ جب ایک روز اس کی وہ بھوری آنکھیں اپنی اصلی حالت میں تھیں، وہ بالکل سیاہ آنکھیں تھیں، ان آنکھوں میں جھانک کر میں کھو سی گئی تھی۔ مجھے عمر یاد آنے لگا تھا۔ عمر کا یاد آنا ہی میرے اندر آگ پیدا کر چکا تھا۔ عمر کا ذکر سنتے ہی میرا وجود تب جاتا تھا۔ میری زندگی جس دوراہے پر کھڑی تھی وہ عمر ہی کی بدولت تھی۔ ایمبولینس میں نے جیسے ہی اس کا ماسک ہٹایا تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ میں نے نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا جب وہ کہنے لگا کہ پلیز ایسا مت کرو، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں صحیح ٹائم پر اپنے دل کی بات نہیں بتائی، اسی وجہ سے میں ہار چکا تھا۔ اسی ڈر سے میں پیچھے رہتا تھا کہ کہیں میں محبت میں پہل کر کے اپنی وہ پرانی دوستی بھی نہ کھو دوں۔ عمر کی بات سنی تو ایک جھٹکے سے ایمبولینس سے باہر نکلی تھی۔ اس نے میری کلائی تھام لی، کہنے لگا کہ پلیز ایسا مت کرو، تم نے اپنا ہر رشتہ توڑ دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑوں، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔
تم اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہی تھیں جس نے جذباتی ہو کر تمہیں ہی چھوڑ دیا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ میں تم سے اظہار محبت کر لوں۔ اس روز جیسے ہی تم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کسی سے محبت ہے تو ایک پل کو تو مجھے ایسا لگا جیسے وہ شخص میں ہوں، لیکن جیسے ہی تم نے عزت کا نام لیا تھا تو میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں نے اپنے اندر خوش فہمی پالی تھی۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے دور کرنے کی لاکھ کوشش کی، پر اب میں جان گیا تھا کہ تم ازجد سے محبت کرتی ہو۔ میں نے اسی روز فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہیں ازجد سے ملانے کے لیے زمین آسمان ایک کر دوں گا، اور میں نے وہ کیا بھی تھا۔ پر میں جب تمہیں ازجد کے ساتھ دیکھتا تھا تب میں مرتا تھا، میں روز مرنے لگا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ تمہاری شادی سے پہلے میں تم سے اظہار محبت کر لوں، شاید میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اسی روز میں تمہارے روم میں آیا تھا، کافی اندھیرا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ میں نے کھڑے کھڑے تم سے کہہ دیا تھا کہ پریوش مجھے معاف کر دینا، لیکن مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید تم میری بات سن کر سہم گئی ہو، تبھی کچھ بول نہیں پا رہی۔ اسی لیے میں نے اپنی بات جاری رکھی اور تم سے کہہ دیا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ اس کے بعد میں باہر چلا گیا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ اس گہرے اندھیرے میں تم نہیں بلکہ ازجد بیٹھا ہوگا جس نے یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے جیسے ہی تمہیں پھر سے نارمل دیکھا تو میں جان گیا تھا کہ تمہیں اپنے کمرے میں موجود ہی نہیں تھیں۔ تم بالکل نارمل تھیں، بلکہ تم نے جیسے ہی مجھ سے پوچھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے تو تمہاری بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا کہ ایک لڑکی ہے جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، وہ باہر چلی گئی ہے، تاکہ شاید تم مجھ سے کوئی اور سوال نہ کرو۔ لیکن تم نے تو ٹھان لیا تھا کہ مجھے میری محبت سے ملوا کر رہو گی، پر تم نادان تھیں، کہاں جانتی تھی کہ میری محبت تو ہمیشہ میرے سامنے ہی ہوتی تھی۔ میں تم سے اسی لیے تو ملنا نہیں چاہتا تھا، میں تم سے دور رہنے لگا تھا تاکہ ازجد کو کہیں ہم پر شک نہ ہو جائے، کیونکہ تم بے قصور تھیں، تمہارا اس میں کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ گنہگار تو میں تھا جو تم سے محبت کر بیٹھا تھا۔ میں نے جیسے ہی عمر کی باتیں سنی تو غیر یقینی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس لڑکے کو بھول جاؤ جس نے ذرا سی بات پر تمہیں چھوڑ دیا اور ایک شرط کی خاطر تمہارا مذاق بنا دیا، لیکن میں تمہیں عزت کے ساتھ ساری زندگی اپنا بنا کر رکھوں گا اور تمہیں وہ محبت دوں گا جو وہ تمہیں بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے جیسی ہی عمر کی باتیں سنی تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں یہ ایسا ہی لگنے لگا تھا جیسے میں نے اپنا ہمسفر چننے میں غلطی کر دی ہو۔ ازجد نے تو شادی کی پہلی رات ہی مجھ پر شک کیا تھا، اب تک مجھ پر شک کرتا رہا تھا، جبکہ میری طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمر کب مجھ سے محبت کر بیٹھا مجھے کبھی بھی اندازہ نہ ہوا تھا۔ ہم دونوں تو گہرے دوست تھے، لیکن عمر نے آج میرے سامنے یہ ساری سچائی قبول کی تھی۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ مجھے عمر کے ساتھ ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنی چاہیے۔ تبھی میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ لیا تھا۔ ہم دونوں اس سائٹ سے واپس آ گئے تھے، میں نے ہاسٹل بھی چھوڑ دیا تھا اور یوں میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ عمر اور میری سادگی سے شادی ہو گئی تھی۔ میں عمر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرا اب کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ عمر اور میں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ آپ سب کو میری زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔